بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈلائنز۔ ایران کا امن ہرمز کے لیے نیا نظام، عالمی جہاز رانی کے قواعد میں بڑی تبدیلی۔ ایران نے امن ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے ایک نیا اور جامع نظام متعارف کروا دیا۔ اس نظام کے تحت ہر جہاز کو پہلے رجسٹریشن اور اجازت لینا ہوگی۔ کمپنیوں کو ای میل کوڈز اور مخصوص طریقہ کار کے ذریعے ہدایات دی جائیں گی۔ ایران نے سیکیورٹی کے بدلے فیس لینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب امریکہ نے جہازوں کو مفت سیکیورٹی دینے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ راستہ بند نہیں کرے گا بلکہ کنٹرول خود رکھے گا۔ اب ہر ملک اور کمپنی کو نئے قواعد کے مطابق چلنا ہوگا۔ اس اقدام سے عالمی شپنگ سسٹم میں ایک نئی تبدیلی شروع ہو گئی ہے۔ امریکہ کا منصوبہ ناکام، ایران نے 24 گھنٹوں میں صورتحال بدل دی۔ امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اپنے ہرمز میں جہازوں کو مکمل تحفظ دے گا، لیکن ایران کے فوری اقدامات نے امریکی پلان کو کمزور کر دیا۔ صرف 24 گھنٹوں میں ایران نے نیا نظام نافذ کر کے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اب جہازوں کو ایران کے قواعد کے مطابق ہی گزرنا ہوگا۔ امریکہ کے وعدوں پر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ عالمی کمپنیوں نے بھی عملی طور پر ایران کے ساتھ رابطہ شروع کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ امریکہ کے لیے ایک بڑا سفارتی دھچکا ہے۔ صورتحال نے خطے میں طاقت کے توازن پر بھی اثر ڈالا ہے۔ جہازوں پر فیس لازمی، بھارت سمیت تمام ممالک کو ادائیگی کرنا ہوگی۔ ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ہر ملک کے جہاز کو فیس ادا کرنا ہوگی۔ بھارت سمیت کوئی بھی ملک اس سے مستثنیٰ نہیں ہوگا۔ پہلے کچھ ممالک کو رعایت ملنے کی امید تھی، لیکن اب سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ جہازوں کو گزرنے سے پہلے ادائیگی اور اجازت لینا ضروری ہوگا۔ اس سے عالمی تجارت کے اخراجات میں اضافہ متوقع ہے۔ کمپنیوں نے بھی اس نئی حقیقت کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب سپلائی چین کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ادائیگی ناگزیر بن چکی ہے۔ یہ فیصلہ عالمی معیشت پر براہ راست اثر ڈال سکتا ہے۔ ایران کی سیکیورٹی کی پیشکش، جہازوں کو مکمل تحفظ دینے کی یقین دہانی۔ ایران نے اعلان کیا کہ وہ اپنے کنٹرول والے علاقوں میں جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کرے گا۔ ایرانی نیوی جہازوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے گی۔ کمپنیوں کو انشورنس کے ساتھ ساتھ ایران کی سیکیورٹی بھی حاصل ہوگی۔ اس اقدام سے خطرات کم ہونے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ انشورنس کمپنیوں کے ریٹس میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ پہلے حملوں کے خدشات کی وجہ سے اخراجات بہت زیادہ تھے، اب نئے نظام کے بعد حالات کچھ مستحکم ہو سکتے ہیں۔ یہ پیشکش عالمی شپنگ کمپنیوں کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ تیل کی ترسیل اور عالمی معیشت پر اثرات، نیا نظام، نئے چیلنجز کا سامنا۔ آبِ ہرمز سے تقریباً 25% عالمی تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ نئے نظام کے بعد تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ کچھ ممالک سستا تیل دینے کی پیشکش کر رہے ہیں، لیکن شپنگ مسائل برقرار ہیں۔ سینکڑوں جہاز اس وقت راستے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سپلائی چین متاثر ہونے سے عالمی منڈیوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ صورتحال طویل بھی ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور دیگر ممالک کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ امریکہ نے 24 گھنٹوں میں آپریشن فریڈم ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کو امن ہرمز میں بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف 24 گھنٹوں میں آپریشن فریڈم ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران سے بات چیت جاری ہے، لیکن ایران نے اسے صاف انکار کر دیا۔ امریکہ نے پہلے جہازوں کو سیکیورٹی دینے کا وعدہ کیا تھا مگر ناکام رہا۔ ایرانی حملوں کے بعد امریکی بحریہ ایک دن بھی ٹکر نہ لے سکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ فیصلہ امریکہ کی سب سے بڑی ناکامی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے امریکہ کی عالمی ساکھ کو شدید دھچکا لگا ہے۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یو ٹرن امریکہ کی سب سے بڑی ذلت۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے راتوں رات آپریشن ختم کرنے کا اعلان کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ 24 گھنٹے پہلے جہازوں کی حفاظت کا دعویٰ کرنے والا امریکہ اب پیچھے ہٹ گیا۔ ایران نے امریکی جہازوں اور طیاروں پر حملے کر کے امریکہ کو بے بس کر دیا۔ KC-135 طیارہ رڈار سے غائب ہو گیا۔ امریکی فوج الجھن کا شکار۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ ایک دن بھی اپنا وعدہ نہیں نبھا سکا۔ اس ناکامی سے تیل کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل اب عالمی سطح پر تنہا پڑتے جا رہے ہیں۔ یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے تیزی سے ہونے والی شرمندگی ہے۔
ایران کا نیا میکانزم امریکہ کی بحریہ بے نقاب۔ ایران نے اپنے ہرمز میں جہازوں کے آمد و رفت کا مکمل نیا نظام متعارف کروا دیا ہے۔ اب جہازوں کا شیڈول، فیس اور سیکیورٹی سب ایران کے کنٹرول میں ہوگا۔ امریکہ کی بحریہ اپنی جہاز رانی بھی محفوظ نہ رکھ سکی۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ہم صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور امریکہ کے سامنے نہیں۔ امریکہ کی نیوی، ایئر فورس اور گراؤنڈ فورسز سب ناکام ثابت ہوئے۔ 1500 ارب ڈالر کے دفاعی بجٹ والا امریکہ ایران کے سامنے بے بس نظر آ رہا ہے۔ اب تمام کمپنیاں ایران کے نئے اصولوں کے مطابق کام کریں گی۔ امریکہ کی کمزوریاں پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی عالمی تنہائی۔ امریکہ اور اسرائیل اب عالمی سطح پر مکمل تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی ملک ان کی مدد کے لیے آگے نہیں آ رہا۔ روس، چین اور دیگر ممالک اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اب کوئی اچھا آپشن باقی نہیں رہا۔ مڈ ٹرم الیکشن تک جنگ کھینچنے سے امریکہ کی اندرونی سیاست بھی خراب ہو رہی ہے۔ امریکی عوام ڈونلڈ ٹرمپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر نااہل قرار دے رہے ہیں۔ ایران کی مضبوط پوزیشن اور امریکہ کی کمزوری واضح ہو چکی ہے۔ آنے والا وقت اس تنازع کا فیصلہ کرے گا۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی پر ابتدائی اتفاق۔ تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ بین الاقوامی مارکیٹس میں تیل کی قیمتوں میں اچانک کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر ابتدائی اتفاق ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے 14 نکاتی امن تجاویز پیش کی، جن میں سے ابتدائی نکات پر دونوں ممالک متفق ہو گئے ہیں۔ اس پیش رفت کو عالمی سطح پر بڑا بریک تھرو قرار دیا جا رہا ہے۔ مارکیٹ میں غیر یقینی کی صورتحال کم ہونے لگی ہے۔ تجارتی سرگرمیوں میں بہتری کی امید پیدا ہوئی ہے، تاہم حتمی معاہدہ ابھی باقی ہے۔ پابندیاں ختم ہونے کا امکان۔ ایران کی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری۔ مجوزہ معاہدے کے تحت ایران پر عائد پابندیاں ختم کی جا سکتی ہیں۔ اس سے ایران کو عالمی منڈی میں دوبارہ تیل اور گیس فروخت کرنے کا موقع ملے گا۔ ایران کے اربوں ڈالر کے مجمد اثاثے بھی بحال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ پیش رفت ایرانی معیشت کے لیے بہت بڑی کامیابی سمجھی جا رہی ہے۔ کرنسی مضبوط ہونے اور سرمایہ کاری بڑھنے کی توقع ہے۔ معاشی سرگرمیوں میں تیزی آ سکتی ہے۔ عالمی کمپنیوں کی دلچسپی بھی دوبارہ بڑھ سکتی ہے۔ یہ تبدیلی خطے کی معیشت پر بھی اثر انداز ہوگی۔ جوہری پروگرام پر عارضی پابندی۔ 12 سالہ معاہدے کی تجویز۔ معاہدے میں ایران کے جوہری پروگرام پر بھی بات چیت شامل ہے۔ تجویز دی گئی ہے کہ ایران یورینیم افزودگی محدود کرے گا۔ یہ پابندی ممکنہ طور پر 12 سال کے لیے ہوگی۔ اس اقدام کا مقصد عالمی خدشات کو کم کرنا ہے۔ ایران پہلے بھی اس معاملے پر بات چیت کے لیے تیار تھا۔ اب اسے باقاعدہ معاہدے کی شکل دی جا رہی ہے۔ حتمی فیصلے کے لیے مزید مذاکرات جاری رہیں گے۔ یہ معاملہ معاہدے کا اہم ترین حصہ ہے۔ آبنہ ہرمز کھلنے کی امید۔ عالمی تجارت بحال ہونے کا امکان۔ جنگ بندی کے بعد آبنہ ہرمز میں رکاوٹیں ختم ہونے کی امید ہے۔ جہازوں کی آمد و رفت دوبارہ معمول پر آ سکتی ہے۔ اس سے عالمی سپلائی چین بہتر ہوگی۔ تیل کی ترسیل میں آسانی پیدا ہوگی، تاہم کچھ معاملات ابھی بھی زیر غور ہیں۔ ایران کی جانب سے فیس وصول کرنے کا معاملہ واضح نہیں ہوا۔ کمپنیوں کو حتمی ہدایات کا انتظار ہے۔ یہ پیش رفت عالمی تجارت کے لیے اہم ہے۔ اسرائیل کا ممکنہ ردعمل۔ معاہدے پر نئے خدشات جنم لینے لگے۔ معاہدے کے حوالے سے سب سے بڑا سوال اسرائیل کے ردعمل کا ہے۔ اسرائیل اس معاہدے سے متفق نہیں دکھائی دیتا۔ حالیہ بیانات میں مزید کارروائی کی بات کی گئی ہے۔ اگر کوئی نیا حملہ ہوتا ہے تو صورتحال دوبارہ خراب ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے لیے بھی یہ ایک مشکل صورتحال ہوگی۔ خطے میں کشیدگی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ ماہرین کے مطابق امن کا عمل نازک مرحلے میں ہے۔ آنے والے دن اس معاہدے کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ بھارتی پنجاب میں دھماکے۔ پاکستان پر الزام۔ بھارتی پنجاب میں بی ایس ایف ہیڈ کوارٹر اور آرمی کنٹونمنٹ کے قریب 2 دھماکے ہوئے ہیں۔ بھارتی میڈیا اور انٹیلیجنس نے فوراً پاکستان کی آئی ایس آئی پر الزام لگا دیا۔ یہ واقعہ آپریشن سندور کی ناکامی کی 1 سالہ سالگرہ کے قریب پیش آئے ہیں۔ بھارت بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام تراشی کر رہا ہے۔ پنجاب میں خالصتان لبریشن فرنٹ نے ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ بھارتی میڈیا ان دھماکوں کو آپریشن سندور سے جوڑ کر پیش کر رہا ہے۔ ماہرین اسے بھارت کا نیا فالس فلیگ آپریشن قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے بلا ثبوت الزامات کو مسترد کر دیا۔
भारत ने सुर्ख परचम लहरा दिए, सरहद पर तनाव। भारतीय फौज ने कश्मीर और पंजाब सरहद पर चेक पोस्टों पर सुर्ख झंडे लहरा दिए। ये इकदाम भारतीय पंजाब के धमाकों के फौरन बाद सामने आया है। सुर्ख झंडों को सरहद पर बढ़ते हुए तनाव की निशानी समझा जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से वीडियोस जारी की गई हैं जिनमें भारतीय पोस्टों पर सुर्ख झंडे वाजिया नजर आ रहे हैं। भारत पिछले एक साल से सरहद पर फौजी नकलो हरकत बढ़ा रहा है। टैंक, तोपखाना और फौजी दस्ते खुफिया तौर पर सरहद के करीब भेजे जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने भी सरहद पर मुकम्मल अलर्ट रखा हुआ है। माहरीन का कहना है कि यह भारत की जानिब से नई जारहियत की तैयारी हो सकती है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।